سورۃ منافقون مدنی ہے، اس میں بھی 11 آیت 2 رکوع ہے، نزول میں 104 ہے، ترتیب میں 63 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب آ جاتے آپ کے پاس منافق لوگ، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے بے شک آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کی رسالت حق ہے، لیکن یہ چونکہ دل سے نہیں کہتے۔ نظام اور معتزلہ کا طویل کلام اس پر ہے مختصر المعانی میں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے بنائی اپنی قسموں کو ڈھال، جب آپ پکڑتے قسم خدا کی، قسم خدا کی، فصدوا عن سبیل اللہ، پس یہ رک گئے خدا کے راستے پر آنے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، پس مہریں لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ دیکھیں گے ان کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، خوش کر دے گا آپ کو ان کے جسم، بڑے خوبصورت، چوڑے چکلے، موٹے موٹے، سینے نکلے ہوئے، گورے گورے، ہاں، لیکن اندر سے کوکلے بدتی ہے، تم رگڑ سر سپین دے پوچھی پردت ایچت ہے کہ غلوڑ ایران دے گن پکے پروت تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اگر اس لکڑ پر جس کو دیمک کھا گیا ہے، جو اندر سے کھوکھلا ہے، جو اندر سے مٹی اور ریت سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کسی کو کہے کہ یہ مضبوط ہے، یہ شاتیر ہے، اس سے دروازہ بن جائے گا، یہ جھوٹ بولتے ہیں نہیں؟ تو منافق بدعتی و مشرک کو آپ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی اللہ کو جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ دیمک کھائی ہوئی لکڑی کو آپ صحت مند دکھاتے ہیں، اس کو اندر سے شرک اور بدعت کھا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، ادھر آؤ، تفسیر سنو، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ دعا کر دے تمہارے لیے رسول اللہ، لووا رؤوسہم، سر ہلاتے، نہ نہ نہ، بس ایک چٹان زبان نہیں ہلاتے، 4 کلو سر ہلاتا ہے، بے ایمان ہے نا، صاف بات نہیں کر سکتا۔ لووا رؤوسہم ورائیتہم، آپ دیکھیں گے ان کو، یسدون، جو دین سے ہٹتے ہیں، وہم مستکبرون، ہے یہ متکبر لوگ، ہمیں کیا ضرورت ہے آنے، کوئی ضرورت نہیں، آئی بے ایمان۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے بارے میں، استغفرت لہم، کہ آپ دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ کرے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو، کتنے ناراض ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ سمجھ نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ ہم الذین، یہ وہ لوگ یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو پیغمبر کے پاس ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ سب چلے جائے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ بہت طلباء جمع ہیں اور ہر طرف سے نعمتیں آ رہی ہے اور ہر طرف تو عام حاضر ہے، کوئی تکلیف نہیں، کہتے یہ اس جگہ بیٹھ جائے دے، اس جگہ پتہ چل جائے۔ یہ بات انہوں نے پیغمبر کے خلاف بھی کہی تھی، اور ایک وفد بنا باقاعدہ، ایک وفد، منافقین کا ایک وفد، اور ہمارے بزرگ حاجی علی مرحوم کے پاس گیا کہ آپ وہاں مدرسہ بنا رہے ہیں۔ وہ اتنا متعصب پختون ہے کہ ہندوستانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ حاجی صاحب نے کہا کون؟ میرا نام لیا، کہا یہ بتاؤ مفتی ولی احسن کیسا ہے؟ کہا وہ تو ہم سب کا استاد ہے۔ کہا مفتی ولی احسن نے مجھے کہا کہ مجھ سے بہت دنیا نے پڑھا، ایسا کسی نے نہیں پڑھا، تم مدرسے بناتے ہی ہو، اس کا مدرسہ بناؤ، میں خوش اور شکر گزار رہوں۔ اب بتاؤ بنانا چاہیے نہیں؟ کہنے لگے نہیں، مفتی صاحب بزرگ آدمی تھے، وہ استاد تھے ان کے، لیکن یہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ علماء ہیں، میں احترام کرتا ہوں،
میں سارے مدرسوں میں جاتا ہوں، محتمم نہیں ہوتے ہیں، پڑھا جاتے ہیں چندوں کے لیے، پیسے تو میں دیتا ہوں، چندے کیوں کرتے ہو؟ وہ واحد آدمی ہے جو صبح سے شام تک پڑھاتا ہے، اور وہاں پختون وہ اکیلا ہے، مزمل کشمیری ہے، شیخ صاحب علی گڑھ کے ہیں، مولوی صبا صاحب بہار کے ہیں، مؤذن صاحب بہار کے ہیں، منصور بھائی میمن میں بمبئی کے ہیں، حاجی عثمان صاحب جو ہمارے صدر ہے اور بانی ہے سب چیزوں کے، وہ بمبئی کے ہیں۔ تو پختون تو اکیلا تفسیر والا ہے، اور پختون کو رہ گئے پڑھنے والے۔ یہ تو قدرت کی تقسیم ہے کہ تم کالج اسکول جو چلے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے مختص کیا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ ایسے منافق و بے ایمان۔ تو حضرت تشریف لا کر مجھے کہا کہ میرا ارادہ تو کام کرنے کا نہیں تھا، لیکن اب کام بتاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کام جاری ساری۔ لا تنفقوا، مت خرچ کرو ان طلباء پر، علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کا دین پڑھنے آئے ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ چلے جائیں۔ تو خرچے کا یہ عالم کہ پہلے انعام تقسیم ہوتے تھے آخر دن، اور آپ پہلے تقسیم ہو گئے۔ یہ خدا کا احسان و مہربانی ہے۔ پہلے ایک جوڑا ہوتا تھا، آپ کمبل بھی ساتھ ہو گئے، الحمدللہ۔ اور تفسیر نہیں دے سکتے، کیوں؟ خرچہ ہی دکان لوگ نہیں، پیسوں تو پر آرسہ اور کہ اس سب آتے ہم قرآن مخد ہے۔ تفسیر ہم نے چپوائی اور بانٹتے تھے، لیکن افسوس 800 کا خرچہ اس پر آیا ہے، اور یہ کتب خانے میں 150 اور 200 کے بیچتے۔ ہماری تفسیر کی قیمت ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں 500 کا لے، کہتے ہیں نہیں، دورے تفسیر والوں کو آپ دیں گے نا تو وہ ہم کو 150 کی دے دیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ان کے لیے کپڑے بنوائے، 1200 روپے خالی سلائی کا ایک کرتے کا خرچ آیا، سامنے دکاندار کو بیچے، اس نے ہماری طرف رسی لٹکائی اور اس کے اوپر لکھا باقاعدہ کہ 900 روپے کا کرتا ہو، انہوں نے 100 کے بیچے۔ یہ سب پرانے طلباء جانتے ہیں ہمارے وہاں علاقوں۔ تو تفسیر بانٹنا بند ہو گیا، ختم۔ ہاں وہ تو آسان ہے، تفسیر پڑی ہوئی ہے، 800 کی 500 کے خرید لے، آپ پیسے لے چکے ہیں، ایمان معلوم ہو جائے گا۔ اور ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ کتب خانے میں رکھ لے، جب ان کو پیسے مل جائے تو میں نے کہا اگر کہ تفسیر رکھ لی اور ان کو پیسے مل گئے اور انہوں نے نہیں لی تو یہ تو سارے کافر ہو جائیں گے۔ تو میرے شاگردوں کو کافر کرواتے، ماتا پتہ نہ چکا کافر کی، پیسوں تو ایمان ٹھیک نہ ہے دے۔ کہتے مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ چلے جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسوں کے لیے ہے، پیسوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ہے خزانے آسمان و زمین کے، ایک نہیں 10 در اور۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے، ان میں فقہ نہیں ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم واپس ہو گئے مدینہ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو نکال دیں گے معزز وہاں سے ذلیلوں کو۔ معزز اپنے آپ کو کہتے تھے منافق، اور ذلیل کہتے تھے صحابہ کو۔ مہاجر و انصار میں لڑائی ہو گئی، انسانیں ہو جاتی ہے، تو کئی مہاجر نے انصاری کو مارا، تو منافقین نے کہا دیکھو تم نے گھر دیے، پیسے دیے، پالا پوسا، اب اپنا حشر دیکھو، اب بھی موقع ہے، مل کے مار بگاؤ ان کو۔ جیسے مہاجر اور غیر مہاجروں کی لڑائیاں یہاں کڑی کی بے ایمانوں نے۔ جب یہ بات عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہی تو اس کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جان نثار، تلوار نکالی باپ پہ، توبہ کرو اب تیری گردن اتارتا ہوں۔ حضرت کو اور صحابہ کو ذلیل کہہ دیا، مشکل سے لوگوں نے اس کی جان چھڑائی۔ جب مدینہ پہنچے حضرت کو حالات معلوم ہوئے، طویل قصہ ہے، آیت نازل ہو گئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے پاس عزت ہے جو رسول اللہ کو دیتے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تلھکم اموالکم، غافل نہ کرے تم کو مال، ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔
ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہوں گے۔ وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کر لو اس مال میں سے جو دیا تم کو، من قبل، اس سے پہلے، یاتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، فیقول، پس کہے، رب لولا اخرتنی، اے پروردگار کیوں آپ نے مہلت نہیں دی ہمیں، الی اجل قریب، قریب وقت تک کے لیے، فاصدق، میں خوب خیرات کرتا، جب مرنے لگتے کہتے اب خوب کروں، واکم من الصالحین، اور ہوا ہوتا نیک کرداروں میں سے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز مہلت نہیں دیتا اللہ کسی انسان کو جب اس کی موت کی گھڑی آئے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خبردار ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کا نمبر 63 ہے اور حضرت کی عمر بھی 63 سال تھی، اس لیے اس سورت کے اخیر میں موت کا تذکرہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب تھا۔ اللہم صل وسلم علیہ صلوات و تسلیمات و تحننات و تحیات کما تلیق بشانک العظیم و بشانہ الکریم۔